پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ولایت کا مقام ہے نا جی یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے. واہ ٹھیک ہے، اس پہ تو بحث ہو ہی نہیں سکتی نا کہ اللہ نے کسی کو کیوں عطا کر دیا. تو یہ ولایت جو ہے اس کے لیے آپ ولایت عظمیٰ کہہ لیں، ولایت کبریٰ کہہ لیں، جتنی بھی لفاظی کر لیں، وہ حضرت علی کی شان کے مطابق وہ نہیں ہو واہ سکتی. واہ واہ. تو حضرت علی کو جو شہر علم نبی ہے جی. ان کا باپ کہا گیا ہے. واہ اس سے بھی آپ کی ولایت کا پتہ چلتا ہے کہ جس نے کوئی ولایت اب ان سے بھی لینی ہے نا خیرات میں، وہ دروازہ علی سے آئے گا تو اسی کیا نسبت سے بات ملے ہے، گی. سبحان اللہ. اور جو وَأْتُوا باقی الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. جی بالکل بے شک دروازوں سے آئے، سیدھے رستے سے. بالکل. اچھا، پھر جو آپ کی ولایت کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں، جتنی بھی روایات ہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ تواتر کی حد تک پہنچی. جی. ایون جو نص بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ساری روایت ہم مانتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، یعنی اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ ساری روایت اس میں اتنی مطابقت ہے، وہ ساری میوچولی ری انفورسنگ ہے. جی. آپ حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت لے لیں، حضرت زید بن ارقم کی لے لیں، حضرت عمار بن یاسر کی لے لیں، حضرت حذیفہ بہت بن زیادہ اسید کی لے لیں. بہت زیادہ یعنی راوی ہیں. جی اتنے راوی ہیں، اکابر صحابہ. جی بے شک. اور وہ جتنی روایات آپ پڑھیں گے وہ ایک دوسرے کو ری انفورس کرتے ہیں. بڑی بات یہ ہے کہ میں نے کوئی اور حدیث ایسی نہیں دیکھی کسی موضوع پہ جو اس طرح سے اتنی کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کو ری انفورس کرتی ہوں اور کنسنٹریٹ کرتی ہوں حضرت علی کی فضیلت اور ان کی شان پہ. واہ. اب دیکھیں نا، وہ جو حضرت ان کی روایت ہے حضرت حذیفہ بن اسید کی، وہ مجھے بڑی اچھی لگی کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو ہر نبی ہوتا ہے وہ پچھلی نبی سے اس کی نصف عمر ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا بلاوا آ گیا ہے اور میں اس پہ لبیک کہہ رہا ہوں اور مجھ سے پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا. اور جو سامنے صحابہ تھے ان سے کہا کہ آپ سے بھی پوچھا جائے گا، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ساتھ ہی صحابہ سے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو اللہ کا پیغام بڑی محنت اور بڑی لگن سے پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سبحان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تربیت صحابہ کی کیسے فرماتے تھے. آپ کو اپنی تحسین مطلوب نہیں تھی. آپ نے کہا آپ اس چیز کی گواہی کیوں نہیں دیتے کہ میں نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ آخرت پہ ایمان لے ہیں. ٹھیک ہے. اور موت پہ ایمان لے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے نا جو مجھے مولا سمجھتا ہے، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے یہ فرمایا. پھر حضرت عمار بن یاسر کی بھی یہ روایت ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، اسے چاہیے کہ وہ ولایت علی کی وصیت کرے. ٹھیک ہے. کیونکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کی جو محبت ان سے کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. تو اس طرح سے اتنی تواتر سے حضرت عمر فاروق نے تو جب یہ جو غدیر خم کا واقعہ ہوا، انہوں نے مبارکباد پیش کی. اور بلکہ کسی نے کہا کہ آپ حضرت علی کو بڑا پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یار وہ میرے مولا ہیں. اور جب دو بدوؤں کی آپس میں لڑائی ہوئی، فیصلہ کروایا، تو ایک بدو نے اعتراض کیا تو آپ نے اس کے گریبان کو پکڑا. آپ نے کہا کہ حضرت علی پہ اعتراض کرتے ہو، یہ تو ہم سب مسلمانوں کے مولا ہیں. سبحان اللہ. سبحان. پھر حضرت علی نے بھی تصدیق کروائی. صحابہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم سب گواہی دیتے ہیں. بدری صحابہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا فرمایا تھا. ماشاءاللہ.